یوم سیاہ 27 اکتوبر 1948 کو یہ غاصبانہ قبضہ ہوا کشمیر پر۔ اس کے پس منظر کے بارے میں چند الفاظ میں آپ لوگوں کی سمجھ بوجھ کے لیے، تاکہ آپ کو اس کا پس منظر معلوم ہو جائے، میں ہسٹری کے پروفیسر فیاض صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ چند الفاظ میں اس کی بیک گراؤنڈ سے آپ کو باخبر کریں۔ محترم فیاض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل صاحب، قابل احترام پروفیسر صاحبان اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم۔ کشمیر ایک ایسا قضیہ ہے جو کبھی حل نہیں ہوا، یہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوا۔ سال میں کچھ ایسے دن ضرور ہوتے ہیں جس کو ہم دیکھ کے اور اس کو ہم سمجھ کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے اور یہ کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ کشمیر کی تاریخ کافی پرانی ہے، لیکن چند الفاظ میں اس کا اندازہ لیتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ویسے کشمیر کی طرف جو بھی لوگ آئے تو وہ ہندوستان پہ بھی جا کے حملہ آور ہوئے۔ یہ 326 قبل مسیح سے لے کے جو سکندر اعظم اور اسسٹینز اس راستے سے آئے، اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے دور تک جتنے بھی مغربی جو حملہ آور آئے تو اسی راستے سے ہندوستان ہو کر گئے۔ بنیادی طور پہ کشمیر میں حکمرانی کے ادوار کو 4 دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور ہے ہندو حکمرانوں کا دور، دوسرا ہے کشمیری حکمرانوں کا دور جس کو سلاطین کشمیر کہا جاتا ہے، تیسرا دور ہے مغلیہ دور جس کو شاہان مغلیہ کہا جاتا ہے، اور چوتھواں دور جس کو افغانی دور یا جس کو شاہان درانی کہا جاتا ہے، وہ یہ چوتھا دور ہے۔ کشمیر پہ سکھوں کی حکمرانی سے پہلے یہ 4 دور گزرے ہیں۔ تو آخری درانی گورنر جبار خان کو جب شکست ہوئی اور سکھوں کے قبضے میں کشمیر آ گیا تو رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہ کشمیر کا علاقہ یہ گلاب سنگھ ڈوگرا کے ہاتھوں فتح ہوا۔ تو گلاب سنگھ ڈوگرا کو انعام کے طور پہ، صلے کے طور پہ، خدمات کے عوض میں جموں کا راجہ بنایا گیا۔ پھر جب 1845 میں فرسٹ اینگلو سکھ وار ہوئی اور اس کے بعد دوسری اینگلو سکھ وار ہوئی جس میں سکھوں کو شکست ہو گئی، تو سکھوں پہ 2 کروڑ روپے تاوان جنگ ان پہ یہ دینے کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو سکھوں نے 2 کروڑ روپے ادا کرنے کے بجائے کشمیر کا علاقہ اور کچھ دیگر علاقے انگریزوں کو بطور تاوان جنگ دے دیے، اور پھر انگریزوں نے اس فتح کو یقینی بنانے کے لیے جموں کے راجہ گلاب سنگھ ڈوگرا کو یہ کشمیر کا علاقہ 75 کروڑ روپے کے عوض بیچ دیا، جس کو امرتسر سیل ڈیڈ کہتے ہیں، یعنی کہ سودا، آپ یہ سمجھ لیں، یہ کہہ لیں 75 لاکھ روپے کے عوض۔ اور یہ 75 لاکھ روپے گلاب سنگھ ڈوگرا نے اپنی جیب سے ادا نہیں کیے، بلکہ کشمیر کے لوگوں کے جیبوں سے نکالے اور انگریزوں کو دے دیے۔ پھر گلاب سنگھ ڈوگرا نے کشمیر کے ساتھ ساتھ راجوڑی، شوپیاں، بدوارہ، پونچھ اور جو ارد گرد کے علاقے تھے آس پاس کے مسلمان اکثریت کے، وہ فتح کر کے اس سلطنت کے حصے بنا دیے۔ گلاب سنگھ نے بہت ہی ہوشیاری سے اور کامیابی سے اس پہ حکومت کی، لیکن اس کی اولاد اس طرح خوش قسمت ثابت نہ ہوئی اور بار بار ان کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آخری سکھ راجہ ہری سنگھ کا زمانہ آیا اور اس زمانے میں ان سالوں میں، ان اشروں میں ہندوستان کو آزادی بھی ملی۔ آزادی جب دی گئی ان 2 ریاستوں کو، یعنی کہ پاکستان کو اور ہندوستان کو، تو 3 جون کا پلان آپ سب جانتے ہوں گے، میرے خیال سے آپ نے پاک اسٹڈی میں اس کو پڑھا ہوگا۔ 3 جون کے پلان میں یہ شک بالکل مبہم رکھی گئی کہ اگر 2 ریاستیں بن جائیں پاکستان اور ہندوستان
تو جو آزاد ریاستیں ہیں جو کہ 561 کی تعداد بنتی ہے، تو ان کا کیا ہوگا، مستقبل ان کی کیا ہوگی؟ صرف اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ جو اتھارٹی برطانوی حکومت کی ہے وہ نہ پاکستان کو منتقل ہوگی نہ ہندوستان کو منتقل ہوگی، بلکہ دو ریاستیں آزاد، یہ ریاستیں آزاد ہوگی، شاہی ریاستیں، کہ وہ اپنی جغرافیائی حیثیت کو دیکھیں، پھر اپنے لوگوں کی آراء کو دیکھیں اور یہ فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ اور تیسری آپشن بھی دی گئی کہ آپ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں۔ تو ان 561 ریاستوں میں صرف 2 ریاستوں نے یہ اسٹینڈ ایگریمنٹ کیا کہ ہم نہ پاکستان میں شمولیت چاہتے ہیں نہ ہندوستان میں فی الحال۔ اس میں ایک ہے حیدرآباد دکن کی ریاست اور دوسری ہے آزاد کشمیر، جو کل کا جو کشمیر ہے اس کی ریاست۔ مہاراجہ ہری سنگھ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ وہ کس جگہ شمولیت چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے 15 اگست 1947 کو ایک جیسے خطوط یہ پاکستان کو بھی لکھے اور ہندوستان کو بھی۔ پاکستان نے اس کا مثبت جواب دیا لیکن ہندوستان نے اس کے بارے میں کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی نیت کشمیر کے بارے میں کیا تھی۔ جب عوام کو پتہ چلا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ پاکستان میں شمولیت نہیں چاہتا، چونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی کشمیر میں اور لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی جائے اور ایسا نہیں ہوا، تو احتجاج شروع ہوئے۔ احتجاج یہاں تک بڑھے، کہتے ہیں کہ پونچھ میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا اور 2 لاکھ کے قریب مسلمان اس بغاوت پہ مارے گئے۔ جب لوگ باخبر ہوئے پاکستان کے، تو یہاں کے قبائلی لوگ ہمارے صوبے کے، انہوں نے لشکر بنا کے 200-300 ٹرکوں میں بیٹھ کے کشمیر چلے گئے تاکہ ان بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور اسی اکتوبر کے مہینے میں یہ مسلح جدوجہد ہے کشمیر میں یہ شروع ہوئی۔ تو مہاراجہ کہتے ہیں کہ وہ سری نگر سے بھاگ گئے جموں، اور جموں میں بیٹھ کے تو ہندوستان سے مدد کی درخواست کر دی۔ اس وقت کے ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور اس وقت کے ہندوستانی گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس نے ہری سنگھ کی خط کے جواب میں یہ کہا، پہلے آپ ہمارے ساتھ الحاق کا معاہدہ کر لیں تو پھر ہم آپ کو مدد بھیجیں گے۔ لہٰذا ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یہ لکھ کے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس بھیج دیا، اور ماؤنٹ بیٹن نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ شرط یہ لگا دی کہ کشمیر میں رائے شماری ضرور ہوگی، لیکن یہ رائے شماری آج تک نہیں ہوئی۔ پھر 22 اور 23 کو مزید فسادات ہوئے، اور 27 جو آج کا دن ہم منا رہے ہیں، تو اسی دن کو 27 اکتوبر کو ہندوستانی افواج، اس کی 1 سکھ بٹالین، لیفٹیننٹ کرنل رنجیت سنگھ دیوان، اس کی سرکردگی میں کشمیر میں اترے اور گراؤنڈ سپلائیز یہ بھی جاری ہو گئی اور ایک مستقل جنگ چھڑ گئی۔ تو آج وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کشمیر میں روز کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی لاشا ضرور گرتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے جو تمنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن کسی شاعر نے خوب کیا کہا ہے کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ یہ تاریخ ختم نہیں ہوتی، یہ چل رہی ہے، اور آگے جا کے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پہ لوگ نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ سفر ایسے تمام ہو کہ کشمیریوں کی جو اصل ان کا جو مطالبہ ہے، ان کی جو خوشی ہے، ان کے مطابق ہی اس مسئلے کا حل نکلے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔